اگر چاہتے ہیں کہ روزہ صحیح اور قابل قبول ہو تو اپنے ایمان کی سلامتی پر توجہ دیجیے۔ اور دوسری چیز احتساب ہے۔ احتساب کے دو معنی، ایک ہے عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا، اس میں کسی کی شراکت داری نہ ہو، یہ ایک معنی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس عمل کا اجر اللہ تعالیٰ سے چاہنا کہ اللہ اس کا اجر دے، دنیا داروں سے نہیں، دنیا کے لوگوں سے نہیں، بلکہ اس عمل کا اجر اللہ تعالیٰ سے مطلوب ہو، یہ احتساب ہے۔ یہ جملہ بہت ہی قابل غور ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، بڑا عظیم الشان وعدہ ہے۔ لیکن کب؟ جب الصوم لی ہوگا، جب میرے لیے ہوگا، ریاکاری سے دور، دکھاوے سے دور، ایسی حرکتوں سے دور جو نمود و نمائش کا مظہر ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، دکھاوے کا صدقہ بھی شرک ہے، دکھاوے کی نماز بھی شرک ہے، دکھاوے کا روزہ بھی شرک ہے۔ تو ایک انسان اتنی محنت کر رہا ہے، دن بھر کا فاقہ اور پیاس برداشت کر رہا ہے، اور اس کی نیت ریاکاری کی ہے، کتنا ہی افسوسناک مقام ہوگا۔ کھانا سامنے آ رہا ہے، پانی سامنے آ رہا ہے، بندہ روزے سے اس حسین تصور کے ساتھ آپ کھانے پینے سے باز رہتے ہیں کہ میرے رب کی خاطر ہے، میرے رب کی رضا کے لیے، کتنا یہ قابل قدر تصور ہوگا، اور کتنا یہ اعلیٰ ایک تفکر اور خیال ہوگا کہ اللہ کی خاطر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنته الى یوم الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، جن پر کل بھی بات ہوئی تھی کہ بندے کے روزے اور اس کے راتوں کا قیام اور شب قدر کی عبادات، ان سب کی صحت اور قبولیت دو شرطوں پر قائم ہے، ایک ایمان، دوسرا احتساب۔ ضروری ہے کہ انسان کا ایمان بالکل درست ہو۔ کل بتایا تھا کہ 6 ارکان ایمان ہیں، ان ارکان کا بندے کو علم ہو، اور علم بھی صحیح ہو، اس کی توحید میں دراڑ نہ ہو، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کے تعلق سے کوئی جھول نہ ہو، کسی قسم کا شرکی عقیدہ نہ ہو، کتابوں پر ایمان صحیح ہو، رسولوں پر ایمان صحیح ہو، اور پیارے رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، ان پر ایمان کے تقاضے درست ہوں کہ آپ کی رسالت کو مانا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ امت کے محسن، آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، یہ سب ایمان بالرسول میں داخل۔ اس طرح تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان، تو کسی چیز میں کوئی شک نہ ہو، کوئی انکار نہ ہو، اور سارے امور ایمان درست ہو۔ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو بندہ ایمان کے کسی امر کے ساتھ کفر کر بیٹھے، انکار کر بیٹھے، تشکیک کا شکار ہو جائے، اس کے سارے عمل رائیگاں اور برباد ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ روزہ صحیح اور قابل قبول ہو تو اپنے ایمان کی سلامتی پر توجہ دیجیے۔ اور دوسری چیز احتساب ہے۔ احتساب کے دو معنی، ایک ہے عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا، اس میں کسی کی شراکت داری نہ ہو، یہ ایک معنی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس عمل کا اجر اللہ تعالیٰ سے چاہنا کہ اللہ اس کا اجر دے گا، دنیا داروں سے نہیں، دنیا کے لوگوں سے نہیں،
بلکہ اس عمل کا اجر اللہ تعالیٰ سے مطلوب ہو، تو یہ احتساب ہے۔ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس کا ثواب اور اجر بھی اللہ سے مطلوب ہو۔ اگر اس عزم کے ساتھ، اس نیت صادقہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو وہ درست بھی ہوگا اور اللہ کے یہاں قابل قبول بھی ہوگا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، میں اس کا اجر دوں گا۔ یہ مختصر سی حدیث ہے اور اس میں دو باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ روزہ میرے لیے، بندہ اگر چاہتا ہے کہ روزے کو قابل قبول بنوائے تو اس کو میرے لیے رکھے، یہ اللہ کے لیے رکھے، اس میں کسی غیر کو شریک نہ کرے، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی نمود و نمائش نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ اس کی ایک صورت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر اگر کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہے تو اس تکلیف کا اظہار بھی کسی سے نہ کرے۔ مثلا آج سحری نہیں کر سکے، بہت بھوک لگ رہی، ہر بندے کو بتا رہے، آج شدید گرمی ہے، بہت پیاس لگ رہی، نہیں، الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ آپ کو اندر ہی اندر جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اسے اپنے اندر چھپا کر رکھیں رب تعالیٰ کے لیے۔ اس کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اظہار بھی اس راز کو فاش کرنے کے مترادف ہے۔ تکلیف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو برداشت کریں، صبر کا، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں، اور یہ سوچیں کہ اگر بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے تو کس کے لیے؟ اس حسین تصور سے تسلی حاصل کریں کہ یہ میرے رب کے لیے۔ میں دنیا داروں کو بتا کر اس راز کو کیوں فاش کر رہا ہوں، اور جن کو بتا رہا ہوں وہ میرا کیا سنوار دیں گے؟ کہ مجھے کچھ کھلا دیں گے، کچھ پلا دیں گے؟ کچھ نہیں۔ ایک ایسی باتیں جو بالکل لغو اور بے مقصد، نہ ان کا کوئی فائدہ، نہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے، بس اپنا ایک جو راز تھا آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اس کو آپ نے فاش کر دیا۔ تو یہ جملہ بہت ہی قابل غور ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ میں جزا دوں گا، اس کے دو معنی۔ ایک معنی یہ کہ میں اس کی جزا ضرور دوں گا، اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس جملے کا معنی یوں فرماتے ہیں کہ باقی اعمال جو ہیں وہ گناہوں کی بخشش میں خرچ ہو جائیں گے۔ ہم عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ، تو باقی اعمال ان گناہوں کے تصفیے میں استعمال ہوں گے، اور روزہ یہ جزا کے طور پر، بدلے کے طور پر، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اجر بھی ملتا ہے۔ تو میں اس کا اجر دوں گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بڑا عظیم الشان وعدہ ہے۔ لیکن کب؟ جب الصوم لی ہوگا، جب میرے لیے ہوگا، ریاکاری سے دور، دکھاوے سے دور، ایسی حرکتوں سے دور جو نمود و نمائش کا مظہر ہو۔ آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھروں میں محصور ہیں اور خوب خوب اخلاص کے موقع بن رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم بڑی بڑی افطار پارٹیوں میں جایا کرتے تھے اور عجیب تماشے ہوا کرتے تھے،
ریاکاری کے مواقع بار بار بنتے تھے، کبھی فلاں جگہ کبھی فلاں جگہ، روزے کا چرچا، پیاس کا چرچا، بھوک کا چرچا۔ اب تو کچھ نہیں، گھر میں آپ معصور ہیں۔ اب تو اس اخلاص کی قدر کر لو۔ بڑا ایک عظیم الشان موقع ہے روزے کے تعلق سے اخلاص کی حفاظت کا۔ میں اس کی جزا دوں گا، اس کا اجر دوں گا، وہ شرط یہی ہے نا کہ اس کو جو پہلا جملہ اس پر مرتب کرو اسے، کہ روزہ میرے لیے، اسے میرے لیے بنا کر رکھو۔ ریاکاری یہ نمود و نمائش کی محبت اختیار کر کے اس کو ضائع نہ کرو، میرے لیے بنا کر رکھو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من تصدق یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک۔ دکھاوے کا صدقہ بھی شرک ہے، دکھاوے کی نماز بھی شرک ہے، دکھاوے کا روزہ بھی شرک ہے۔ تو ایک انسان اتنی محنت کر رہا ہے، دن بھر کا فاقہ اور پیاس برداشت کر رہا ہے، اور اس کی نیت ریاکاری کی ہے، کتنا ہی افسوسناک مقام ہوگا، جبکہ اخلاص کے تعلق سے بھرپور فضائل موجود ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے، یدع طعامہ وشہوتہ من اجلی، کہ بندہ میری خاطر اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنی شہوات نفس چھوڑتا ہے میری خاطر، تو واقعتاً وہ اللہ کی خاطر ہو۔ کھانا سامنے آ رہا ہے، پانی سامنے آ رہا ہے، بندہ روزے سے اس حسین تصور کے ساتھ آپ کھانے پینے سے باز رہتے ہیں کہ میرے رب کی خاطر ہے، میرے رب کی رضا کے لیے، کتنا یہ قابل قدر تصور ہوگا، اور کتنا یہ اعلیٰ ایک تفکر اور خیال ہوگا کہ اللہ کی خاطر۔ ایک غزوہ میں نبی علیہ السلام کی انگلی زخمی ہوگی، اس سے خون ٹپک رہا تھا، اور اللہ کے پیغمبر انگلی سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں، ایک جملہ کہا جو شعر بن گیا، ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ تو انگلی زخمی ہو گئی، خون ٹپک رہا ہے، خوش ہو جا، یہ سب اللہ کی راہ میں، رب تعالیٰ کی خاطر، اس کی رضا جوئی کے لیے۔ تو ایک بندہ اگر مشقت برداشت کرے اور اس کے دل میں ساتھ ساتھ تصور ہو کہ مشقت اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کی رضا جوئی کے لیے ہے، اس کی خاطر ہے، تو بڑا یہ قابل قدر اور حسین ایک تصور ہے۔ تو الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، میں اس کی جزا دوں گا۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ روزے کی جزا ملے گی، باقی اعمال ممکن ہے گناہوں کے تصفیے میں خرچ ہو جائیں، اور روزہ گناہوں کی بخشش کا باعث بھی ہو اور اجر کا باعث بھی ہو جو جنت کے درجات اعلیٰ پر بندے کو فائز کر دے۔ اور دوسرا اس جملے کا معنی ہے وانا اجزی بھی، میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کا معنی اس کی جزا میں ہی دے سکتا ہوں، مجھے ہی معلوم ہے۔ جو فرشتے جزا اور سزا لکھتے ہیں، ہر عمل کی جزا وہ جانتے ہیں، روزے کی نہیں جانتے۔ یہ جزا، اس کا علم میرے پاس ہے، کیونکہ بندے کا عمل میرے لیے خالص ہے، باقی ہر عمل لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، دنیا دیکھتی، حج کریں، دنیا دیکھتی ہے، صدقہ دیں، وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ خود اس پردے کو فاش نہ کریں تو کوئی نہیں دیکھتا آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ روزہ اگر ہے تو آپ کے اندر کیا کیفیت ہے، کیا بھوک کا عالم ہے، کیا پیاس کا عالم ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عظیم انعام کیا کہ اس کا اجر اپنے پاس رکھا، ملائکہ بھی نہیں جانتے اس کا ثواب کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اور سن لو وہ اجر
محدود نہیں ہے کہ اللہ نے فکس کر رکھا ہو، بلکہ وہ اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا آپ کے اخلاص کی شدت اور کثرت کو دیکھ کر۔ اخلاص کے بھی تو درجات ہیں نا، کسی کا اخلاص کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کی طلب کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کا شوق اور جستجو کم ہے اور کسی کی زیادہ ہے۔ تو اس اخلاص کی قوت اور اس کی کثرت اور شدت یا اس کے ہلکا پن پر اجر ملے گا۔ اجر اللہ ہی جانتا ہے، مگر اللہ ہی دے گا، مگر کتنا؟ جتنا بندے کا شوق ہوگا، ذوق ہوگا، جستجو ہوگی، جتنا اس کے اندر خواہش ہوگی اور سچی طلب ہوگی، اسی کا بقدر۔ تو یہ دو بنیادی شرطیں روزے کی صحت اور قبولیت کے لیے، ایک ایمان کی سلامتی اور دوسرا احتساب۔ تو احتساب کے یہ دو معنی، عمل اللہ کے لیے کرنا اور اللہ سے اس کا اجر چاہنا۔ اجر بھی تو لامتناہی ہے، جسے کوئی نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بندہ اجر کا خواہاں ہو، اجر عظیم کا، اجر کثیر کا۔ اس بادشاہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس کا اجر میں دوں گا، تو کتنا دے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اجر کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اپنی احتساب میں، اخلاص میں قوت لائیں، اور دل میں ایک سچی طلب اور شوق، روزے کے تعلق سے جذبہ، تاکہ اسی کے بقدر اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرما دے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔